السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی 83 کا مطالعہ کریں گے۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور شرم اور حیا اور نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہیں پڑھتے، کوتاہی اور لاپرواہی کرتے ہیں، جان کر بھی انجانے میں بھی۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں ایک آیت دو آیت پڑھنا ہے، اس سے ہمارا دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمیں اچھا پڑھنا بھی آ جائے گا، دوسرا معنی اور مفہوم کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا فرما رہا ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تفسیر: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، اور ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے سال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بدمذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق والدین کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ الرحمان کا رسالہ
الحقوق للترح، حقوق والدین، جوزین اور استضاء کے حقوق کا مطالعہ فرمائیں۔ وذی القربہ اور رشتہ داروں سے حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت۔ اس آیات میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا وغیرہ، نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے مقام و مرتبہ کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے تعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور ایسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں۔ اس آیات میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ نیز امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ سمندری گنبد مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سہون قصدن لفظاً مانن جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں پڑھنے میں مولا اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے، معنی اور مفہوم کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین دنیا میں جب تک رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، دنیا سے جب بھی اٹھا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا۔ یا رب ذوالجلال دنیا کے تمام مسلمان مرد عورتوں کی عزت اور آبرو جان اور مال کی ایمان کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔